الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وفاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کریم نے صحابہ اکرام کو اپنی رضامندی کی نوید سنائی ہے اور یہ رضامندی کا معاملہ جانبین سے ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہیں اور صحابہ خدا نخواستہ راضی نہیں، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یوں تو صحابہ کو بہت سے انعامات، بہت سے امتیازات، بہت سی خصوصیات
بہت سی خوشخبریاں، بہت سے درجات، بہت سی فضیلتیں ملی، لیکن جو سب سے بڑا تمغہ ہے، جو سب سے بڑا اعزاز ہے، جو سب سے بڑی ڈگری ہے، جو سب سے بڑی سند ہے، جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، وہ اللہ کا راضی ہو جانا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جنت میں داخل ہو جانا، اللہ کے دیدار کا نصیب ہو جانا، آقا کی شفاعت کا مل جانا، آقا کے قرب اور معیت کا نصیب ہو جانا، یہ سب کچھ اللہ کی رضا پر موقوف ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے صحابہ کو کیوں دیا، اس پر سوچا جائے۔ فضیلتیں تو ہم سنتے ہیں، صحابہ کو اللہ نے اولئک هم الصادقون، سب سے زیادہ سچے، اولئک هم الفائزون، کامیاب ہو جانے والے، اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن بن جانے والے، وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے، هم المہتدون، ہدایت پانے والے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، کل وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، السابقون، آگے بڑھ جانے والے، الاولون، پہلے آنے والے، من المہاجرین، ہجرت کرنے والے، والانصار، نصرت کرنے والے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سختی کرنے والے، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، تراہم رکعا سجدا، اور رکوع اور سجدہ کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور رضا کے پیچھے طلب اور تڑپ لے کر پھرنے والے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کے چہروں پر سجدوں کے نشان واضح ہیں، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جن کی مثال تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، کنتم خیر امہ، سب سے بہترین کا لقب پانے والے، تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے، تنہون عن المنکر، بری باتوں سے لوگوں کو روکنے والے، یؤثرون علی انفسہم، اپنے نفسوں پر مومنوں کو ترجیح دینے والے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مومنوں کے لیے معیار اور رول ماڈل بننے والے اتنے سارے تمغے اور اتنے سارے اعزازات صحابہ کے حصے میں آئے۔ کیوں آئے؟ صحابہ نے کیا کیا، کیسے کیا، کتنا کیا، اس کو بھی تو سوچیں۔ کسی کو ایک میڈل ملتا ہے،
اس کے پیچھے اس کی 20-30 سال کی محنت ہوتی ہے، اس کا کیریئر ہوتا ہے، اس کے شب و روز ہوتے ہیں، اس کی دن رات کی محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، کسی کی نیک تمنائیں ہوتی ہے۔ تو صحابہ کو اتنا بڑا اعزاز ملا، اتنے تمغے ملے، وہ کیوں ملے؟ اس کو ہم سوچیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر ڈالے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا وہ آسان نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ اتنا سونا کس کے پاس ہوگا؟ پہاڑوں کے برابر۔ آج کے جتنے بلینئر ہیں اور جتنے مالدار لوگ ہیں وہ بھی یہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، صحابی کی دی ہوئی ایک کھجور یا ایک مد یا اس سے بھی کم صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا دیا ہوا صدقہ تمہارے احد پہاڑ جتنے دیے ہوئے سونے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر جو اخلاص تھا وہ تمہارے پاس نہیں، ان کو جو نبی کی صحبت ملی وہ تمہیں نصیب نہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو نبی کا دیدار کیا، اپنے کانوں سے جو نبی کی رس گھولتی ہوئی آواز سنی، اپنے ہاتھوں سے نبی کے ریشم کی طرح نرم ہاتھوں کو جو چھوا، اپنے ارکان اور اعضاء سے نبی کی ہدایات پر جو عمل کیا، نبی کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی، یہ انہی کی شان تھی۔ اور صحابہ نے اس وقت نبی کی تصدیق کی جب ساری دنیا تکذیب کر رہی تھی۔ صحابہ اس وقت ایمان لائے جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی۔ صحابہ نے اس وقت اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو پیش کیا کہ جب اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اور اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے پھرنا یہ نظر آ رہا تھا، تو صحابہ نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابر هذه الامت قلوبا، اس امت میں سب سے پاکیزہ دل والے صحابہ تھے، اعمقهم علما، سب سے زیادہ گہرے علم والے وہ صحابہ تھے، اقلهم تکلفا، سب سے کم تکلف اور تصنع کرنے والے صحابہ تھے، اقوم ہدیا، سب سے سیدھے طریقے پر چلنے والے صحابہ تھے، احسنها حالا، سب سے اچھے کردار والے صحابہ تھے، اختارهم اللہ لصحبت نبی و اقامت دینی، اللہ نے تب ہی انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، اپنے دین کے قائم کرنے کے لیے منتخب کیا۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا تھا۔ بھائی ساری دنیا تقوی حاصل کرنے کے پیچھے دوڑ رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں تقوی آ جائے، روزہ رکھتے ہیں تقوی آ جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں تقوی آ جائے، خانقاہوں میں جاتے ہیں تقوی آ جائے،
تبلیغ میں پھرتے ہیں تقوی آ جائے، دعائیں مانگتے ہیں تقوی آ جائے، تلاوت کرتے ہیں تقوی آ جائے، ذکر کرتے ہیں تقوی آ جائے، اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں تقوی آ جائے، سب کچھ تقوی کے لیے۔ اور وہ تقوی جن کے پیچھے دوڑ رہا تھا وہ صحابہ تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں پر نظر ڈالی، اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ نے نبی کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد انبیاء کو، پھر اس کے بعد صحابہ کو۔ اس امت کی بہترین ہستی کو اللہ نے جو لوگ دیے وہ بھی بہترین تھے، اسی لیے فرمایا فحبہم سنہ، ان صحابہ سے محبت کرنا یہ سنت ہے، والدعاء لہم قربہ، ان کے لیے دعائیں کرنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، والاقتداء بہم وسیلہ، ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ وسیلہ ہے، والاخذ بآثارہم فضیلہ، اور ان کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لینا فضیلت کا باعث ہے۔ اب 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے ایسی قربانیاں دی کہ اس کی مثال قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا، اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے میں، اور وہ صحابہ تھے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے قریب وہ اچھے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے قریب وہ اچھے۔ تو سب سے بہترین تو صحابہ تھے، سارے ہی بہترین تھے، لیکن ہم 2 صحابہ کی آج مثالیں پیش کریں گے۔ ایک صحابی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا پورا نام خالد ابن زید، یہ ابو ایوب یہ ان کی کنیت تھی، ان کا اصل نام تھا خالد بن زید۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو مدینے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، وہ مدینے سے باہر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ جو مشہور عربی میں نظم پڑھی گئی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، کہ ان خوبصورت وادیوں میں، پہاڑوں کے بیچ میں ایک چاند نمودار ہو رہا ہے، وہ چاند جو آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ چاند رات میں طلوع ہوتا ہے، صبح میں ڈوب جاتا ہے، یہ چاند دن رات چمکتا رہتا ہے۔ وہ چاند پہلے چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، 14ویں رات میں پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کے بعد پھر آہستہ آہستہ روبہ زوال ہوتا ہے، ڈھلنے لگتا ہے، اس میں اضمحلال آتا ہے، مندمل ہو جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے، سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، بادلوں میں چھپ جاتا ہے، لیکن یہ جو چاند ہے یہ چمکتا ہی رہتا ہے، اس کی چمک دمک بڑھتی ہی رہتی ہے، اس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی، کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی چھپ نہیں سکتی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، ہر
بچے کی، بوڑھے کی، جوان کی، مرد کی، عورت کی یہ چاہت ہے کہ آقا ہمارے گھر مہمان بن جائیں، ہمارے گھر کو رونق بخش دے، ہمارے گھر جلوہ افروز ہو جائے، ہمارے گھر آپ کے مبارک قدم لگ جائے۔ سب سامنے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، دعوها فإنها مامورہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے چھیڑو نہیں، اسے روکو نہیں، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ وہی رکے گی جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اب آج جس کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا وہ خوش قسمت انسان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، آقا کی اونٹنی رکی ان کے گھر کے سامنے، ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوا ہوگا۔ آقا کا استقبال کیا، آقا کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، انہوں نے پیشکش کی میرے گھر میں ایک نچلی منزل ہے، ایک بالائی، تو آپ بالائی منزل پر تشریف لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اوپر والی منزل میں رہوں گا تو میرے پاس لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوگی، آپ کے گھر والے ڈسٹرب ہوں گے، اسی لیے میں نچلی منزل میں رہتا ہوں کہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو، لوگوں کی آمد و رفت بھی آسان ہو۔ آقا نیچے رک گئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کو لے کر اوپر گئے تو گھر والوں نے کہا کہ یہ آپ نے بہت غلط کام کیا، اَيَكُونُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفل ونحن اعلی من، آقا نیچے ہوں گے اور ہم آقا کے اوپر رہیں گے؟ یعنی سوچ کا پیمانہ دیکھیے، زاویہ نگاہ دیکھیے، ان کی سوچ کا پیراڈائم دیکھیے، ان کی محبت کا لیول دیکھیے، ادب کا تقاضا دیکھیے۔ حالانکہ یہ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کہا کہ اللہ کے رسول نیچے اور ہم اوپر، ہمیں تو ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ انمشی فوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نیچے ہوں گے اور ہم اوپر چلت پھرت کریں گے۔ انسیر بین النبی والوحی، کہ ہم وحی اور نبی کے بیچ میں رکاوٹ بن جائیں، انا اذا لہالکون، پھر تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آقا کو کہا گیا، آقا نے فرمایا کہ ہون علیک یا ابا ایوب، اتنی ٹینشن نہ لو، اتنے فکر مند نہ رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ چلے گئے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اوپر کوئی مٹکا تھا، وہ مٹکا گر گیا اور ٹوٹ گیا اور اس سے پانی بھی بہہ گیا۔ اب وہ لکڑی کی چھتیں ہیں اور سردی کا زمانہ ہے اور رات کا وقت ہے اور وہ پانی نیچے ٹپکے گا تو آقا کی نیند میں خلل آئے گا، آقا کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی فرماتے ہیں گھر میں ایک ہی کمبل تھا جسے ہم دونوں اوڑھتے تھے، ہم نے اس کمبل سے اس فرش کو خشک کرنا شروع کیا، کہیں ایسا نہ ہو قطرہ نیچے گرے اور آقا کی نیند میں خلل آ جائے۔ اسی لیے وہ اس کمبل کو گیلا کر دیا، ساری رات ٹھنڈ میں یخ بستہ ہواؤں میں ٹھٹرتے رہے لیکن آقا کو تکلیف نہ ہو۔ ہم نے ہجرت کے موقع پر غار ثور کا واقعہ تو سنا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کو صاف کرتے ہیں، پہلے جا کر سوراخوں کو، بلوں کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ گیا، اس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا پاس نہیں ہے،
تو کیا کیا کہ اپنی ایڑی کو اس سوراخ میں رکھ دیا اور اپنی ران کو نبی کے لیے تکیہ بنا دیا۔ کتنے خوش قسمت تھے، کسی کی ران نبی کا تکیہ بن رہی ہے اور کوئی حضرت علی کی طرح نبی کے بستر پر اپنی موت کے لیے سو رہا ہے، اور پھر کوئی نبی کی نیند میں خلل نہ آئے اس ڈر سے ساری رات اپنے کمبل کو گیلا کر کے ٹھنڈ برداشت کر رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رات والے واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ تو بیچارے بہت تکلیف میں ہیں، اسی لیے آقا نے ان کی رعایت رکھتے ہوئے پھر اوپر قیام کا ارادہ فرما لیا۔ 7 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان بن کر رہے، تو اسی لیے انہیں میزبان رسول کا لقب بھی حاصل ہے۔ جب آقا کی سواری گئی تھی تو یہ سامنے آ کر خوشی سے کہنے لگے تھے اقم یا رسول اللہ، اقم عندنا یا رسول اللہ فی العدد والعدد والمنع، آپ ہمارے پاس ٹھہر جائے، ہمارا گھر بھی بڑا ہے اور بزبان حال ہمارا دل بھی بڑا ہے اور ہم پلکیں بچھانے کو تیار ہیں، آپ ہماری مہمانی کو قبول کیجیے۔ تو یہ خوش قسمت لوگ تھے۔ یہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا 7 مہینے بعد پھر وہاں سے نکلے اور پہلے مسجد قباء پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، تو ایک دن دوپہر کا وقت ہے، آقا اپنے گھر سے نکلے۔ عموماً عرب میں اس زمانے میں دوپہر کو کوئی گھر سے نہیں نکلتا تھا بغیر کسی عذر اور سخت مجبوری کے۔ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی نکل آئے، بھوک تھی، کئی دن کا فاقہ تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، ان کی گھر والی نے کہا وہ تو پانی لینے کے لیے باغ گئے ہوئے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ یہ تینوں حضرات وہاں درخت کے نیچے بیٹھے، اتنے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پھر آقا کے لیے کچھ دعوت کا کھانے کا اہتمام کیا۔ جیسے ہی کچھ روٹی اور کچھ کھجوریں آپ کے سامنے لائی گئی، آپ نے کیا فرمایا؟ بادرو الی فاطمہ، بادرو هذه القطعہ الی فاطمہ، کہ یہ روٹی اور تھوڑی سی کھجوریں حضرت فاطمہ میری لخت جگر کو دے دو، 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اس نے کچھ چکھا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور ان کی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت علی کی بیوی ہے، حسن اور حسین کی امی ہے، اللہ کے رسول کی لخت جگر ہیں، لیکن گھر میں فاقے ہیں۔ یہ وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے۔ 80 سال کی عمر میں قسطنطنیہ، ابھی جو ترکی ہے اس کا پہلا نام قسطنطنیہ تھا، وہاں جہاد کے لیے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، طبیعت خراب ہو گئی، انتقال ہو گیا، وصیت یہ تھی اسی قلعے کی فصیل اور دیوار کے پاس مجھے دفنایا جائے۔ آج بھی ترکی کے شہر استنبول میں ایک علاقہ ہے جس کو سلطان ایوب کہا جاتا ہے، وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور الحمدللہ 2 دفعہ مجھے جانے کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی یہ قربانیاں، یہ تاریخ، یہ کارنامے ہمارے سامنے ہوں اور اس پر عمل کیا جائے۔
آج ہم نبی کی محبت میں اپنی دکان جلدی بند نہیں کر سکتے، اپنی گاڑی کو تھوڑا پہلے نہیں روک سکتے، اپنی خواہشات کو تھوڑا سا قربان نہیں کر سکتے، اپنے بال ان کی محبت میں نہیں بنا سکتے، اپنا چہرہ نبی کی محبت میں نہیں بنا سکتے، اپنا لباس نبی کی محبت میں نہیں بنا سکتے، اپنے گھر کی شادی نبی کی محبت میں اس طریقے پر نہیں کر سکتے، اپنا کاروبار نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف صحابہ جنہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا، تو ایک تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، دوسرے صحابی کا نام عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ احد کی جب جنگ ہو رہی تھی تو یہ بوڑھے بھی تھے اور ان کا ایک پاؤں معذور بھی تھا، جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو کسی نے کہا آپ بوڑھے بھی ہیں اور آپ معذور بھی ہیں، اور ان دونوں طرح کے لوگوں کے لیے رعایت ہے کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی اندھا ہو، کوئی لنگڑا ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی بہت بوڑھا ہو، اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن کہا مجھے شوق ہے، میں نے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق اور جذبہ دیکھ کر انہیں اجازت دی، اور جاتے ہوئے ایسے دعا کی، اللہم ارزقنی الشہادہ، اللہ مجھے شہادت عطا فرما، ولا تردنی الی اہلی خائبا، مجھے گھر والوں کی طرف خالی ہاتھ نہ لوٹانا، شہادت کا تاج سینے پر سجا کر واپس آؤں گا۔ واپس آنے کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ اب جب وہ نکلے تو یہ کافروں کے جمگٹے میں گھس رہے ہیں اور کہنے لگے واللہ انی لارجو، اللہ میں تو امید کرتا ہوں کہ اپنے اس لنگڑے پاؤں سے جنت کی زمین پر چلوں، اللہ جنت میں صحت دے دیں گے، لیکن ایک طلب، ایک جذبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے عمر آج شہید ہو کر ہی آئے گا، معذوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، فاقے کی حالت میں، مشقت کی حالت میں اپنے آپ کو وقف کیا۔ یہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور انہوں نے اپنا ذاتی بت منات بنا رکھا تھا لکڑی کا، اس کو روزانہ خوشبو لگاتے تھے، اس کو صاف کرتے تھے۔ تو ان کے بیٹے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ ایک دن اپنے والد کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے جب قرآن سنا کہ ما احسن ھذا الکلام، کتنا اچھا کلام، ما اجملہ، کتنا خوبصورت ہے، او کل کلامہ مثل ھذا، کیا اس کتاب کی ساری باتیں اور آیات اتنی بہترین ہیں؟ اس سے سن کر متاثر ہوئے اور اپنے اس ذاتی بت کو خطاب کر کے کہا انک اسم، تو تو بہرا ہے، بول نہیں سکتا، گونگا ہے، تو سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، خشبن، تو ایک لکڑی ہے، آج کے بعد میں تیری پوجا نہیں کروں گا۔ اس بت کو توڑا، مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ فرمایا انی لمشتاق الی الجنہ، میں تو جنت کا طلبگار ہوں۔ میرے محترم دوستو، مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی اکثر آیات میں صحابہ اکرام کی توصیف اور تعریف کی گئی ہے۔ یتلون، قرآن کی تلاوت ایسے کرتے تھے حق تلاوت ہی، جیسے تلاوت کا حق ہے، دن رات قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا وہ بنائے رکھے۔ اسی لیے تو اللہ نے یہ مقام دیا۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اکثر حضرات تو
یعنی اپنے بچوں کے نام بھی وہ رکھتے ہیں جو اللہ معاف کرے فلموں میں، ڈراموں میں، ناول میں، ڈائجسٹ میں یا گلی محلے میں کسی کا سنا ہوتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ وہ کسی صحابی کا نام ہے بھی یا نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور ابھی تو بڑا آسان طریقہ ہے، کہتے ہیں ہم نے نیٹ سے نکالنا ہے، گوگل سے نکالنا ہے۔ گوگل کی ہر بات مستند اور اوتھینٹک نہیں ہوتی۔ غیروں نے بھی مسلمانوں کے نام کی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں جس میں قرآن کا غلط ترجمہ ہوتا ہے، جس میں احادیث کی غلط تشریح ہوتی ہے، جس میں ناموں کے غلط معنی ہوتے ہیں، جس میں مسائل کا غلط جواب ہوتا ہے، جس میں عقائد کی غلط تعبیر ہوتی ہے، جس میں صحابہ اکرام کے بارے میں ایک منفی رائے قائم ہوتی ہے، جس میں اسلام کو کرٹیسائز کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابھی سیالکوٹ میں جو ایک سری لنکن شہری جنرل منیجر جو کمپنی میں تھا، اس کو غلط الزام لگا کر، گستاخی کا غلط الزام لگا کر اس کو تشدد کیا، قتل کیا، لاش جلا دی۔ جلانے والے کوئی مولوی نہیں تھے، کوئی علماء نہیں تھے، کوئی داڑھی والے نہیں تھے، کوئی تبلیغی نہیں تھے، لیکن میڈیا مسجد مدرسے علماء کو فوکس کر کے کہہ رہا ہے کہ جی یہ مذہبی طبقہ تشدد کرتا ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ تنگ نظر ہے، اور یہ اس قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی گستاخی رسول کی جو سزا ہے، جو 295C میں بھی قتل ہے، اس قانون کو بے اثر کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، ہم اپنے نبی کا تعارف دنیا کو کرائیں کہ ہمارے نبی نے تو یہ حکم دیا کہ جنگ میں بھی دشمن کی عورت کو قتل نہیں کرنا، دشمن کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، دشمن کے بوڑھے مردوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں جلانا، کسی انسان کی بے عزتی نہیں کرنی۔ سب سے بڑا سود ایک انسان کی آبروریزی اور اس کی بے عزتی کرنا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے۔ تو اسلام تو یہ درس دیتا ہے، لیکن مسلمان خود ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ تو ایک تو نبی کی سیرت پڑھے، اور دوسرا کام ہمیں صحابہ کی سیرت اور تاریخ کا پتہ ہو۔ کس صحابی کا اصل نام کیا تھا، وہ کیسے مسلمان ہوئے، ان کی زندگی کے بڑے کارنامے کیا تھے، انہوں نے کیسے قربانیاں دی، کیسے اپنے آپ کو پیش کیا، یہ ہمیں پتہ ہو، اس پر عمل ہو۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ زبانی ہم 1 گھنٹہ تقریر کریں اور پاکستان میں مسلمانوں کے ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہو، اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے چلی جاتی ہے۔ ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ لوگوں نے بالکل غلط کیا ہے، کوئی اس پہ الزام ثابت نہیں ہوا کہ اس نے گستاخی کی ہے، کوئی الزام اس پہ ثابت نہیں ہوا، اور الزام ثابت ہوتا بھی تو اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کیا جاتا، گواہ پیش کیے جاتے، تحقیق ہوتی، انویسٹیگیشن ہوتی، جرح ہوتی، عدالت اس سے باز پرس کرتی، خود سے پکڑ کر قتل کر دینا اور جلا دینا، یہ جلا دینا کون سا اسلام ہے؟ تو میرے محترم دوستو، یہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، یہ اچانک نہیں ہوتا ہے، یہ پری پلینڈ ہوتا ہے، اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بہت سی لوبیاں سرگرم عمل ہے، بہت سی NGOs ہیں، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے،
وہ کسی طرح اسلام کا نیگیٹو امیج دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔